السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ جان چکے ہیں الحمدللہ کہ غم کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، کہ اللہ رب العزت توبہ اور اصلاح کا موقع فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ سم ٹائمز یہی آزمائشیں درجات کی بلندی کے لیے آتی ہیں، بعض دفعہ یہ گناہوں کا کفارہ اور تزکیہ قلب کے لیے ہوتی ہیں، اور سم ٹائمز یہ آنے والی بڑی آفتوں سے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اب غم کا علاج کس طرح سے کیا جائے؟ تو ایک بات بہت اچھی طرح سے جان لیجئے کہ یہ جو دنیا ہے یہ کھونے اور پانے کا نام نہیں ہے، کامیابی اور ناکامی، خوشی اور غم کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا صرف اور صرف امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں پر غم اس لیے بھی ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی جنت کو چھوڑ کر دنیا کی اس سرائے کو اپنا مستقبل گھر نہ سمجھ بیٹھے۔ وہ کریم رب یہ چاہتا ہے کہ دکھوں کی آگ آپ کے وجود کو جھلسائے، تاکہ آپ پر جو بے حسی کی نیند ہے وہ طاری نہ ہو جائے، آپ جہنم سے بھاگنے والے بننے لگ جائیں۔ آپ کو محرومی کے تجربے سے گزارا جاتا ہے تاکہ آپ جنت سے محرومی کی تکلیف یاد رکھیں۔ اگر کسی عورت پر ظلم ہوتا ہے، اسے طلاق ہو جانا، کسی کا بے اولاد رہنا، کسی پر تہمتیں لگنا، کسی کا کاروبار ٹھپ ہو جانا، کوئی معذوری، اگر ان ساری چیزوں سے گزر کر جنت ملنے والی ہو تو اللہ رب العزت کے نزدیک یہ بہت معمولی باتیں ہیں۔ وہ رب جانتا ہے کہ جو ان آزمائشوں میں کامیاب ہو کر جنت میں پہنچے گا وہ ان مشکلات کو اپنے لیے نعمت سمجھے گا۔ تمام غموں کی جڑ کیا ہے کہ لوگ موت سے پہلے کی دنیا میں اپنی جنت بنانا چاہتے ہیں، اسی لیے خواہشات کا پورا نہ ہونا یہ چیز غم کا باعث بن جاتی ہے، جبکہ یہاں خالق نے وہ حالات رکھے ہی نہیں ہیں کہ یہاں کوئی شخص جو ہے وہ اپنی جنت بنا سکے۔ تو صحیح کیا ہے کہ انسان اس قانون کو سمجھے، اس کے مطابق اپنی زندگی کے پلانز بنائے، یعنی یہ جو موجودہ دنیا ہے اس میں اپنے آپ کو انسان وہ مطلوب انسان بنائے جو موت کے بعد کی دنیا میں جنت میں داخلے کا مستحق قرار پائے گا۔ کوشش کیجئے کہ غم اتنا حاوی نہ ہو جائے کہ پھر انسان کچھ بھی کرنے کے قابل نہ رہے، کیونکہ اگر ہم نے اس مختصر سی زندگی کو خرچ کر کے، اس کو ضائع کر کے آخرت کے اجر نہیں سمیٹے، بلکہ رونے دھونے، شکوے شکایتیں کرنے، اپنی مظلومی ثابت کرنے میں گزار دیا تو پھر یہ سراسر نقصان کا سودا ہوگا۔ جب مصیبتیں آئیں تو پھر انسان کو فوراً ہوشیار ہو جانا چاہیے، ایک انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ کی طرح کیا کرنا ہے، ان مشکلات سے سیکھنے پر توجہ دینی ہے۔ دنیا میں آزمائش جو ہے اس کے قانون کے تحت کسی کو ایک چیز دی گئی ہے اور کسی کو دوسری چیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا کے معاملے میں اس کو دیکھو جو تم سے نیچے ہے، ان کو نہ دیکھو جو تمہارے اوپر ہیں، اس طرح تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے اور میں نے کچھ لوگوں کو جوتا پہنے ہوئے دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو جوتا دیا ہے اور مجھے بغیر جوتے کے رکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اسی خیال میں تھا کہ ان کی نظر جو ہے نا وہ ایک شخص پر پڑی جس کا ایک پاؤں کٹا ہوا تھا، تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اس سے بہتر بنایا ہے، اور ان کو یعنی شیخ سعدی کو اللہ رب العزت نے تندرست پاؤں عطا فرمائے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ان انگنت نعمتوں کو تو نہیں دیکھتے کہ جن کی بارش صبح و شام ہم پر ہوتی رہتی ہے، لیکن جب کوئی ایسی صورت پیدا ہوتی ہے جو ہمارے دل کو پسند نہیں ہوتی ہے تو ہم شکوے شکایات شروع کر دیتے ہیں۔ مشکل میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے جنہوں نے اس پریشانی کے وقت میں بھی ہمیں ڈھانپ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ انسان اگر اپنے صحیح سالم وجود پر نظر کرے، اپنی صحت اور عافیت پر غور کرے، اب دیکھیے صحت کی قدر کے لیے کبھی کبھی ہمیں ہاسپٹل کا بھی چکر لگانا چاہیے۔ جب ہم لوگ پیشنٹس کو دیکھتے ہیں، ان کی تکلیف دیکھتے ہیں، ان کا درد دیکھتے ہیں تو پھر صحت کی نعمت جو ہے نا اس کا احساس ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ان لذتوں کا خیال کرنا چاہیے کہ جو کھانے پینے وغیرہ میں میسر ہیں۔ پھر دیکھیے کہ خدا نخواستہ انسان اپاہج تو نہیں ہے نا، ہزاروں بیماریوں سے محفوظ ہے، دشمنوں سے محفوظ ہے، ایمان کی نعمت سب سے بڑھ کر میسر ہے۔ تو جب نعمتوں کی تفصیل دیکھے اور یہ سوچے کہ اس کو ان نعمتوں کا کیا حق ہے تو اس سے دل میں شکر گزاری پیدا ہوگی، اور پھر اتنا کچھ حاصل ہونے کا اطمینان جو ہے یہ غم کو کم کر دے گا۔
ہر روز کچھ دیر کے لیے ہمیں اپنی پچھلی زندگی جو ہے اس کے ان تجربات کو تازہ کرنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہماری خاص طور پر مدد فرمائی، ہمیں مشکل سے نکالا، ہمیں ان انعامات پر جو ہماری پچھلی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیے ہیں، ان چیزوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ چیزیں یاد کرنے سے کیا ہوگا؟ ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارا دل جو ہے یہ یقین کے نور سے لبریز ہو جائے گا، اور ہم یقینی طور پر یہ چیز جاننے لگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر حال میں کافی ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ رب العزت نے جو کچھ ہمارے لیے سب سے پہلے کیا ہے، اب بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر نہ صرف ان نعمتوں پر کہ جن کا ہم نے اپنی گزشتہ زندگی میں تجربہ کیا، بلکہ ان بے شمار نعمتوں پر بھی جو ہماری آئندہ زندگی میں ظاہر ہونے والی ہیں۔ اور یہ شکر گزاری، یہ چیز جو ہے نعمتوں کا احساس ہو جانا، ایک مکمل، آزاد، خوشگوار اور کامیاب زندگی میں داخل ہونے کا سب سے زیادہ یقینی اور سب سے زیادہ آسان طریقہ ہے۔ ہمیں نہ کسی چیز کی فکر کرنی چاہیے، نہ کسی چیز کا غم کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ پر یقین جو ہے، یہ ان کی گزشتہ اور آئندہ نعمتوں پر شکر، یہ مشکلات کے پہاڑوں کو اڑا کر بکھیر دے گا اور ہمارے ہر راستے کو ہموار میدان کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد ہمارے دلوں میں قائم ہو جائے اور ہم ہر وقت اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں جو ہیں وہ اپنی رحمت سے دور فرما دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا